بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 220 سے سبق شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو علی المنبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ممبر پر خطبہ دیا، یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو عاجزی اختیار کرو، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیں گے، فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، وہ اپنے خیال میں تو چھوٹا ہوگا لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اونچا ہوگا، ومن تکبر، اور جس شخص نے تکبر کیا، وضعہ اللہ فہو فی اعین الناس صغیر، لوگوں کی نگاہوں میں تو وہ چھوٹا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے چھوٹا بنا دیں گے، وفی نفسہ کبیر، اور وہ اپنے جی میں بڑا بلند ہوگا، بہت بڑا ہوگا، حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ البتہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ حقیر ہوگا، ذلیل ہوگا۔ عن حارثۃ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرکم باہل الجنۃ، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ کل ضعیف مستضعف، ہر وہ شخص جو عاجزوں کا سا رویہ ہو اس کا، اور لوگ اسے کمزور سمجھتے ہوں، مستضعفین، لوگ اسے کمزور سمجھتے ہوں، لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے، لا ابرہ، تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیں۔ الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ کل عتل، ہر بد مزاج، اکھڑ جسے کہتے ہیں، جوازن، بدخو، مستکبرین، مغرور، ضعیفن متضعفن، یہ حدیث مبارکہ میں جو لفظ آیا نا، کل ضعیفن متضعفن، مستضعفن نہیں ہے، معذرت، وہ متضعفن لفظ ہے۔ یہ اہل جنت کی دو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک تو ضعیف اور دوسری متضعف۔ اس سے مراد ضعف اور کمزوری نہیں ہے جو قوت اور طاقت کے مقابلے میں ہوتی ہے، بلکہ ضعف اور کمزوری کوئی قابل تعریف صفت نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ شریف الطبع ہو، متواضع شخص ہو، نرم مزاج ہو، اور جو اس کے مقابلے میں دوزخ والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آدمی بد مزاج ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اس میں عاجزی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت، اللہ ہمیں اہل جنت کی صفات سے نوازیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، فرمایا، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ، کہ جس کے دل میں، مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ کبریائی اور بڑائی یہ صرف اللہ کی ذات کا حق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کی موت ہے، حیات ہے، عزت ہے، ذلت ہے،
اسے فنا نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کو فنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب تکبر پسند نہیں ہے تو اس تکبر کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر وہ اہل ایمان میں سے بھی ہے، یعنی وہ صاحب ایمان ہے، تو تکبر وغیرہ کا جو اس کے اندر مادہ ہے اس کو اور غرور کی گندگی کو جہنم میں جلایا جائے گا، آگ سے اسے صاف کر کے پھر اسے جنت میں پہنچایا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو کلام فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک فرمائے گا، وفی روایتن، اور ایک روایت میں ہے ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شیخ زان، بوڑھا زانی، ومالک کذاب، جھوٹا بادشاہ، وعائل مستکبر، اور تیسرا غریب متکبر۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت 3 قسموں کے جو مجرم ہوں گے نا قیامت کے دن، ان سے نہ تو ہم کلام ہوں گے، نہ ان کی طرف کسی قسم کے اللہ نظر کرم فرمائیں گے، اور انہیں تزکیہ سے بھی محروم رکھیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، ان کو بالآخر سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں بری صفات سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ عن زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کا کوئی امتیازی صفت ہوتی ہے، وخلق الاسلام الحیاء، اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دین اور شریعت میں اخلاق انسانی کے کسی خاص پہلو پر لازمی زور دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور تعلیم میں رحم دلی اور عفو و درگزر پر زور دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں تعلیم میں حیا پر خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار میں سے ایک شخص پر ہوا، وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ فرما رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، پس بے شک حیا ایمان کا جز ہے۔ مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ملامت کرنے والے بھائی سے ارشاد فرمایا کہ اپنے ان بھائی کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ممکن ہے کہ وہ آگے سے جو جواب دے رہا ہو یا اس کی باتیں جو آگے سے سمجھا رہے ہوں تو وہ اس کو یا تو وہ آگے سے صحیح اس کو سمجھ نہ پا رہا ہو، یا فرمایا کہ دراصل یہ واقعہ یوں ہے کہ وہ اپنے انصاری بھائی کو یوں کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ صاحب حیا تھے، پوچھ رہے تھے کہ تم اس قدر شرم و حیا کیوں کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو سن کر ملامت اور نصیحت کرنے والے بھائی سے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کا یہ حال تو بڑا مبارک ہے، اور شرم و حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے، اگر اس کی وجہ سے بالفرض دنیا کے کچھ فائدے فوت بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں تو آخرت کے درجے تو بہت بڑے ہیں نا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔